ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ملک میں موجودہ مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ان کی معاشی ٹیم نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ 15 ارب کی ریلیف پیکج دے دیں. ایک ایسے ملک میں جہاں اس وقت کمزور ترین معیشت ہو اور مہنگائی، غربت، بے روزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہو، وہاں اس طرح کے ریلیف پیکج سے کوئی فائدہ ہوگا؟ بہت بڑا سوال ہے. اور ایک بہت اہم بات جو میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ جو آپ کی معاشی ٹیم ہے، جو بھی پالیسی بن رہی ہے، یہ واضح ہے کہ پالیسی جو بن رہی ہے وہ حکومت نہیں بنا رہی ہے، یہ امپورٹڈ پالیسی ہے جو IMF کی ہے، وہ پروگرام پورا کا پورا امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی نظر میں، اس معاشی ٹیم کی نظر میں، کیا پاکستان کے عوام کی مہنگائی، بے روزگاری، غربت کو کم کرنے کا ہدف ہے، یا ان کا ہدف صرف اور صرف یہ ہے کہ عوام پہ ٹیکس لگاؤ اور جو قرض لیا گیا ہے وہ جلد از جلد واپس کرو؟ بہت ایک اہم بات میں کہہ کے آگے جا رہا ہوں. اس ایشو پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ PTI اور کاف لیف کے درمیان جو سننے میں آ رہا ہے کہ اختلافات تھے، وہ اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور دونوں جو ہیں اتحادی اور حکومت اب ایک پیج پہ آ گئے ہیں. تو میرا سوال ضرور ہے، اور اس سوال کے پیچھے اہم بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں مونس الہی کو وفاقی وزیر بنانے کے لیے اور پرویز الہی کو پنجاب میں ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، ان کو سارے اختیارات دینے کے لیے کیا راضی ہو گئے؟ سوال ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز تو ہر کوئی مانگ رہا ہے، باقی فنڈز بھی بہت سارے مانگ رہے ہیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ کیا ان دونوں باتوں پہ وزیر اعظم صاحب راضی ہو گئے ہیں؟ مڈ ٹرم انتخابات کی بات کی جا رہی ہے، ہر جگہ سے آ رہی ہے. سوال یہاں پہ بھی ایک ہے، کیا اپوزیشن، کیونکہ حکومت تو کبھی نہیں راضی ہوگی نا، حکومت کیسے راضی ہوگی چاہے وہ ملک تباہ ہو نہ ہو، اور پھر ظاہر ہے حکومت کو بقول حکومت کے کہ الیکٹڈ حکومت ہے تو 5 سال پورے کرنا ہے، تو وہ تو راضی نہیں ہوگی. لیکن کیا اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں راضی ہو گئی ہیں مڈ ٹرم الیکشن کے لیے، ایک پیج پہ ہیں؟ اور کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو سمجھتی ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے پاس جو گیسٹ ہیں، آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے پاس ہیں رانا تنویر حسین، سابق وفاقی وزیر، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت اہم رہنما. آپ کا شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر عہدیدار ہیں، بہت رسپیکٹیبل. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ڈاکٹر رمیش کمار ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا یہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور اس ایشو پہ ہم بات کرنے جائیں گے. جناب رانا تنویر حسین صاحب، آپ کی طرف سے ہم بات سٹارٹ لیتے ہیں کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں، اور بڑی اچھی چاہت ہے، بہت بہترین ان کی خواہش ہے کہ ملک میں جو مہنگائی ہے وہ ختم کیا جائے، اور اس سلسلے میں ان کی معاشی ٹیم نے ان کو مشورہ دیا ہے اس وقت جب پاکستان کی معیشت کمزور ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ریلیف پیکج دیا جائے 15 ارب روپے کا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کمزور معیشت کے ساتھ حکومت کو یا وزیر اعظم کو جو معاشی ٹیم نے مشورہ دیا ہے، کیا وہ صحیح ہے، اور کیا اس سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں کمی ہوگی؟ سر رانا تنویر صاحب.
شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں جو آپ نے بات کی ہے میں اسے آپ نے تو کوشچن کیا لیکن کوشچن کے اندر جو اسپرٹ ہے میں اسے متفق ہوں کہ یہ جو ان کی معاشی ٹیم نے ان کو مشورہ دیا ہے پھر اسی طرح کا مشورہ ہے جس طرح شروع میں انہوں نے اپنی جو معاشی پالیسیز تھیں یا اکنامک پالیسیز ان کی بنیاد رکھی. وہ بنیاد ہی میں سمجھتا ہوں غلط تھی جو آج جس کا آپ نے ذکر کیا کہ معاشی حالات بہت ابتر ہیں, بڑی کمزور اکانومی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف وہ پالیسیز ہیں, ان کی اکنامک پالیسیز جو انہوں نے اسی ٹیم کے مشورے پہ آگے لے کے چلتے رہے. اور جس طرح کے انہوں نے ڈیسیژن لیے وہ لمبی بات ہے, آپ میرا بہتر سمجھتے ہیں, لیکن میں اس پہ آؤں گا اسی پوائنٹ پہ کہ یہ جو مشورہ انہوں نے دیا ہے پھر یہ ایک آپ سمجھ لیں کاسمیٹک قسم کے میز ہیں جس سے بالکل کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا. میں یہ ابھی انہوں نے پیکیج دے دیا ہے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے, آپ کو چند دنوں میں اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس کے یہ پیکیج پہلے بھی انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور ادھر تھے اور ان کی جو برانچز ہیں جب کم تھیں وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے پا رہی تھی. پچھلے دنوں میں 6 بلین کا کوئی پیکیج دیا تھا یوٹیلیٹی سٹور کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پیچھے لے کے پاکستان کو جا رہے ہیں, یہ اسی دور میں واپس جا رہے ہیں جہاں وہ راشن کارڈ ہوتے تھے, راشننگ ہوتی تھی چینی کی اور باقی جو فوڈ آئٹمز ہیں ان پہ راشننگ ہوتی تھی. بہت یہ 60s کی بات ہے یا ان سالوں کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے میز لیے ہیں اس سے چاہیے تو یہ کہ ایک ایسی یہ ڈائریکشن لیں جیسے کاروبار لوگوں کا چلے, جیسے فیکٹریاں آپ کی انڈسٹری چلے اور وہاں امپلائمنٹ ملے. آپ اس سے دیکھیں, آپ اگر گیس کی پرائسز ادھر ہی رکھیں گے, آپ بجلی کی پرائسز ادھر ہی رکھیں گے تو آپ امپورٹ کی جو امپورٹ ہے اس کو کربز کریں گے. جسٹ کہ آپ یہ ڈڈورا بیٹیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے اس کا گیپ نیرو کر دیا, کم کر دیا ہے, اس میں ایک سارا کم کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے اکنامک ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوگی. جب سلو ڈاؤن ہوگی تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ کی اسی طرح سامنے آئے گا جو آج دنیا چیخ رہی ہے, یا ایک عام آدمی کا 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہوا ہے یا تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے وہی اس پہ نہیں جاتے جو روٹ کاز ہے اس کو درست کریں اور آگے صحیح سمت لے کے بڑھیں. اب اس سے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 15 ارب ڈالر ہے اس سے کیا ہوگا. آپ دیکھیں پہلے تو یہ ضائع ہوں گے پیسے, جس طرح سسٹم میں جاتے ہیں پیسے تو اس کا خاطر خواہ وہ رزلٹ نہیں نکلتا. اگر اس کا تھوڑا بہت اس پہ آئے بھی تو وہ بہت ہی کم لوگوں کو کسی بڑے میں بھی میں آپ سے اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ جو ایجنڈا ہے وہ مہنگائی کم کرنا نہیں بلکہ یہ قرضے واپس کرنے کا کے لیے ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو ان کے جہاں اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے, جہاں ایڈوائزر ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور میں ایک بات ڈاکٹر صاحب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹ بینک کی کوئی رپورٹس آ رہی ہیں, آپ بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, جو اسٹیٹسٹیکل بیورو کی ان کی رپورٹیں آ رہی ہیں یا ایون فائنانس سے بھی بعض فگرز آتے ہیں, وہ بڑے خوفناک ہیں, ان کے اپنے فگر ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح آنکھیں بند کر کے, ابھی تک تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے مہنگائی ہے, یہ تو کہتے سب اچھا ہے. پی ٹی آئی کی 17 مہینے کی حکومت ہے, بھرپور پی ٹی آئی نے اپنا کردار ادا کیا احتساب میں, کرپشن کو روکنے میں, سخت ترین احتساب کرنے میں ساری انرجی وہاں لگائی. ہمیں کوئی ان کی پالیسی نظر نہیں آئی اس سلسلے میں, کوئی معاشی پالیسی. ہاں ہماری نالج میں ہے کہ سارا کی ساری معاشی پالیسی جو ہے وہ جو ان کی اکنامک ٹیم ہے وہ امپورٹڈ IMF کا پروگرام امپلیمنٹ کر رہی ہے. اب اس میں جو ہم نے اسٹڈی کی تو اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے
کہ عوام کا کیا حال ہے. عوام مر رہی ہے, بے روزگار ہو رہی ہے, 80 لاکھ افراد غربت ہے, 19 لاکھ بے روزگار ہو گئے, مزید 1.8 ملین مزید غریب ہو رہے ہیں. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس دو اور قرضے واپس کرو. تو سر یہ 15 ارب روپے کیا غربت ختم کر دے گا؟ کیا کہیں گی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ آپ کیا اب بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے یا کوئی معاشی ٹیم کے نام پہ کوئی ٹیم ہے؟ اگر آپ ابھی بھی یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے تو میں سمجھتی ہوں ان کی بھول ہوگی. ان کے پاس نہ کوئی ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے. یہ پاپولر سلوگنز بنا کے انہوں نے عوام کو جو ہے کوئی ایک خواب دکھائے، کوئی سچ جھوٹ بول کے تو یہاں پہ گئے ہیں، لیکن اب ان کی اپنی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. میں رانا تنویر صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اس وقت جو فگرز آ رہے ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے آ رہے ہیں، منسٹری سے آ رہے ہیں، فائنینس کی، اسٹیٹ بینک سے آ رہے ہیں، اور ایسے دیگر جو ادارے ہیں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج آپ کو بتا رہا ہے کہ ملک میں بہت خوفناک صورتحال ہے، اور اس کو اگر سنبھالا نہیں دیا گیا تو دیر تو بہت ہو چکی ہے. لیکن اب بھی اگر یہ ایزیوم کریں اور سوچیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور سب ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہم مزید ابتری کی طرف جائیں گے، اور پھر سنبھالنا شاید اب بھی مشکل ہے، تب شاید امپاسبل ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے، اور معاشی ٹیم تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں. اگر آپ اس چیز کو تو بالکل ختم کر دیں کہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے یا ٹیم ہے. لیکن باقی آ جائیں آپ، ان کے یہ جو پروگرام انہوں نے اناؤنس کیا ہے 15 ارب روپے کا، لانا تو دور کی بات ہے کہ کہاں سے لائیں گے. لیکن پہلے آپ یہ سوچیں کہ 15 ارب روپے فور کنٹری جس کی 22 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، وہ پر پرسن کیپیٹا اگر آپ اس کو نکالیں تو وہ کتنے پیسے بنیں گے ہر ایک بندے کے، اور پاکستانی کے شہری کے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے 15 روپے کے حساب سے، جو اس سے اس کو ریلیف ملے گی. تو یہ تو ایک ایسی کاسمیٹک قسم کی چیز ہے. اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کوئی جس طرح انہوں نے اپنے پروگرام باقی جس میں جو ان اکاؤنٹیبل پروگرام ہے، جن کا زمین پہ کوئی وجود نہیں ہے اور جس میں بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کرپشن کے، جس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی جیبوں میں ضرور چلے جائیں گے یہ 15 ارب روپے، لیکن عوام تک جو 30 یا 32 روپے پر پرسن پہنچنے ہیں وہ شاید نہیں پہنچیں گے. تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ بیٹھیں اور کلیکٹیو وزڈم سے اس کا کوئی راستہ نکالیں، بجائے کہ پوائنٹ سکورنگ کریں یا ایک دوسرے پر تنقید کریں. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، سب کو بلائیں، بٹھائیں اور بات کریں تاکہ اس کا کوئی حل نکلے. کیونکہ ان کے پاس جو ہے، میں نہیں سمجھتی کہ نہ کوئی پروگرام ہے، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب. وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ 15 ارب روپے جو ہے وہ ریلیف پیکج دیا جائے گا مہنگائی کے لیے. ابھی میں وہ جو بیورو اسٹیٹک کا جو آپ کا فگر ہے وہ میں ابھی نہیں کوٹ کرتا. میں ایک بہت اہم سوالات کرنے جا رہا ہوں. آج سے 6 مہینے پہلے حکومت نے 6 ارب کا جو ہے وہ ریلیف پیکج دیا تھا. جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی تو اس وقت تندور کو 6 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہ وہ 6 ارب روپے کا پیکج ہے کہاں گیا ہے، کس کی جیب میں گیا ہے؟ کیونکہ تندور کے لحاظ سے عوام کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا. ایک سوال جو ریسرچ بیس ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کو خدشات ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ضرور اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ 15 ارب روپے جو آپ دے رہے ہیں یوٹیلیٹیز کے حوالے سے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے بڑے اسٹور یہ خرید لیں گے، یہ لے جائیں گے، اور آن پیپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں سامنے رہیں گی اور ماضی میں جس طرح ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام کو جو کچھ دانہ ملنا بھی تھا منہ میں ایک چھوٹا سا، وہ بھی نہیں ملے گا اور یہ پیسہ کسی اور کے جیب میں چلا جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، عمران خان لیڈر ہو اور پیسہ جو ہے وہ کسی اور کے جیبوں میں چلا جائے. مگر یہ بات اگر آپ کہیں کہ 15 ارب سبسڈی کے لیے جو وہ سفیشینٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک کوسچن مارک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیف، یہ کرائسس یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے ہیں. 3 مرتبہ گورنمنٹ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہے،
اور یہ کرائسس میں بھی تقریباً 2002 سے دیکھتا آ رہا ہوں. ہر گورنمنٹ کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی آئٹم کا ضرور کرائسس آیا ہے, اور یہ ریلیف پیکیج بھی آئے ہیں, یہ سبسڈی بھی آئی ہے, ہر جگہ پہ یہ کام ہوتا ہے. مگر اس کا طریقہ کار کیا بہتر ہونے چاہیے, یہ چیزیں ڈسکسیبل ہیں اور یہ ڈسکس ہونی چاہیے. مگر اب ڈسکس کیسے ہوں گی؟ جیسے پارلیمنٹ کے اندر جو لینگویج آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر جو آج استعمال کی گئی, ایک ایم این اے نہیں مگر ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر جو لبرل سمجھدار بھی ہیں, مگر جس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی, میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں دوریاں بڑھائیں گی. یہ چیزیں جو ہے وہ یہ وقت جو ہے دوریاں بڑھانے کا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ وقت جو ہے یہ اس وقت کنسنسس کا وقت ہے. یہ وقت جو ہے ایسا ہے کہ جو اچھی تجاویز ہو, اچھا کرٹیسزم ہو, اس کو ویلکم کیا جائے, اس کو ان کی جو اچھی تجاویز ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے کہ بھئی ہاں یہ آپ کی اچھی تجاویز ہے اور اس کو ہم لیتے ہیں. مگر اگر آپ ریسیپروکل ریسپیکٹ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر حکومت اپنے طور پہ جو کرے گی, اور حکومت ہر پولیٹیکل پارٹی جس کی بھی حکومت ہوتی ہے تو وہ ضرور چاہتی ہے کہ ہم پبلک پاپولر فیصلے کریں. مگر پاکستان کے اندر آج جو ڈیفیکلٹ ڈیسیشن کیا جا رہا ہے, اگر ٹیکس ریونیو زیادہ کلیکٹ کیا جا رہا ہے, اگر اس کے اوپر گیس بجلی کی جو بار بار نشاندہی کی جا رہی ہے اس کے اوپر اگر ٹیکس لیا جاتا ہے تو وہ کسی کے جیبوں میں نہیں جا رہا, وہ پاکستان کے خزانے میں آ رہا ہے. اور پاکستان کے خزانے کا جو بوجھ ہے وہ آج اس 1.5 سال کی گورنمنٹ نے صرف جو ہے وہ نہیں ڈالا, یہ ماضی سے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو کم سے کم آدمی کو ریسپانسبلٹی سنبھالنی چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ ہاں یہ ملک آج جو کرائسس کے اوپر پہنچا ہے 6,000 میں سے 13 سے 30 پہ, 30 سے 40 پہ, تو سارے جو ہے سارا ایک تسلسل جو چلا ہے اس کو اب کم سے کم بہتری کی طرف لے کے جائے. ہاں اگر مشرف کے 6,000 کو 13,000 نہیں 6,000 کو 4,000 پہ پیپلز پارٹی لے گئی ہے تو پھر پیپلز پارٹی اس کو کرٹیسائز کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے اماؤنٹ کو, جو قرضے کا اماؤنٹ تھا اس کو پی ایم ایل این نے کم کیا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتی ہے. یہاں پہ سب لوگوں کی کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی ہیں, کچھ نہ کچھ اچھی خدمات بھی ہیں, تو ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اچھا سر ایک چیز کی وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے ایک چیز کی وضاحت کر دیں کہ جیسے بیورو اسٹیٹکس جس طرح کہا انہوں نے بھی, اس کی رپورٹ ہے کہ 12 مہینے میں جتنی مہنگائی بڑھی ہے 6% سے 14.5. ٹھیک ہے سر, اور اگر فوڈز کو لے لیں, صرف فوڈ کو, تو وہ بڑھی ہے 1.2% سے 25% پہ. اور اگر ان فوڈ کو لے لیں جو زیادہ دیر رہتے نہیں ہیں وہ بڑھی ہے تقریباً 80%. ایک طرف تو یہ بات ہے سر جو 12 مہینے میں بڑھی ہے, 12 سال میں یا 15 سال میں اتنا نہیں تھا جو آپ کے دور میں ہوا. ایک اور بات, مجھے ایک بات بتائیں سر, آپ کی آمدنی میں 3,100 روپے کا شارٹ فال ہے, 3,100 ارب روپے کا. ٹھیک ہے سر, اور آپ کے ٹیکس کلیکشن میں بھی 1,000 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. تو یہ 15 ارب روپے آپ کہاں سے لائیں گے؟ مجھے وہ جگہ بتا دیں سر. یہ دیکھیں 15 ارب 20 ارب یا 25 ارب یہ حکومت کے لیے مسئلے نہیں ہوتے ہیں, مگر حکومت ایک ارب روپے کو بھی اس وجہ سے جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ ہمیں جو قرضے اتارنے, ایک پھڑی جو تلا جو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک ارب کو ملا کے جو ہے یہ سارے 1,000 ارب روپے بنیں گے. اس وجہ سے ہم اپنے جو بھی یہ جو اخراجات ہیں اس کو کرٹیل کرتے جا رہے ہیں ہر ادارے کے اندر, ہر منسٹری کے اندر, کہ کم سے کم ملک کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر سکیں. ہماری فارن پالیسی ہمیشہ کمپرومائز اس وجہ سے ہوتی ہے, آج سے نہیں, کیونکہ ہمارا یہ کشکول جو ہے وہ آج تک ٹوٹا نہیں ہے. اس کشکول کو توڑنے کے لیے رانا صاحب نے بات کی کہ بھائی IMF کے پاس جو گئے, پہلے دیکھیں حکومت کی یہ ول تھی, حکومت کی یہ کوشش تھی کہ ہم کشکول یہ توڑیں, ہم نہیں جائیں. یہ آج کے صرف نہیں, یہ میاں صاحب کے ٹائم پہ بھی کوشش تھی, آج بھی کوشش ہے, مگر اس چیزوں کو میاں صاحب بھی کامیاب نہیں ہوئے, ہم بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. مگر آخر کب تک, کیا مایوسی کر دیں؟ مایوسی کفر ہے. اس ٹائم پہ
جو حکومت کی ول موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے, اور اسپیشلی جو سینئر پولیٹیشین, محب وطن پولیٹیشین, سمجھدار پولیٹیشین جو سمجھتے ہیں, جو اکنامکس کو بھی سمجھتے ہیں کہ آیا اس کل صبح 9:30 بجے ہماری فائنانس کمیٹی کی IMF کے ساتھ میٹنگ ہے, 1 گھنٹہ ہمیں وہ بریف کریں گے. ادھر بہت اچھے برانڈ موجود ہے, کیسر شیخ جو PML لینڈ سے, عائشہ گوس پاشا جو فائنانس کی منسٹر رہی ہے, میں ان کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, میں بولتا ہوں آپ مجھے بتائیں. ایک چیز کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کائبور کو, مگر ہم زیادہ تر اگر دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں کو, ہاں وہاں پہ ہمارے پاس ایسے کوئی تجاویز آتی ہے, ہم سولیوشن دیں کہ بھائی اس کنڈیشن پہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں ہمارے پاس یہ سولیوشن ہے, گورنمنٹ اس کو سولیوشن کو لے, اور اگر وہ ہم اچھی اکانومکس کو سمجھتے ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے. ہم گورنمنٹ کو کنسنس, ہاں جو مہنگائی ہوئی ہے اس کے اندر کچھ مس مینجمنٹ ہے, گندم کے حوالے سے, چینی کے حوالے سے, کہ چینی 2 مہینے پہلے برآمد کا فیصلہ کیا جاتا, گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ پہلے گندم اگر لے لیتی تو یہ ریگولیشن ہو جاتی, تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. ان چیزوں کو آپ کرٹیسائز کریں نہیں بیلو دا بیلٹ. چلے سر, میں آگے مجھے آگے آپ کا پوائنٹ آف ویو لوں گا. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سامنے ہونی چاہیے, ہمارے عقل کے سامنے ہونی چاہیے کہ پاکستان کی 17 مہینے کے اندر یا 18 مہینے میں موجودہ حکومت نے کوئی, میں اور کسی ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کی بات نہیں کر رہا, کوئی معاشی پالیسی نہیں آئی ہے. اگر آئی ہے تو ہمیں بتائے کوئی آ کے, وزیر اعظم آ کے بتا دیں, لیکن کوئی نہیں آئی ہے. ہاں IMF کا ایک پروگرام امپلیمنٹ ہو رہا ہے جو فوراً, یعنی IMF کا بنایا ہوا ہے, موجودہ حکومت کا نہیں. IMF کے پروگرام کو سٹڈی کریں, آپ دیکھیں, اس کے پروگرام میں کہیں نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام میں جو بے روزگاری ہے اس کو بہتر کیا جائے, مہنگائی کو ختم کیا جائے, غربت ختم ہو. اس قسم کی کوئی پالیسی نہیں ہے جو ان کا پروگرام ہے. ہاں ان کے پروگرام میں واضح طور پر ہے کہ عوام میں ٹیکس لگاؤ اور کلیکٹ کر کے ٹیکس, زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا کر وہ پیسے جو قرض لیے ہیں IMF کے وہ واپس کرو. یہ ہے ان کی پالیسی. تو بتائیے 15 ارب روپے کہاں سے جو ہے وہ غربت ختم کر دیں گے, مہنگائی ختم کر دیں گے. اور میں نے ایک سوال پوچھا تھا, اس کا جواب نہیں آیا, کہ 6 ارب روپے پہلے دیے گئے تھے تندور کے حوالے سے, گیس کے جو سبسڈی تھی, کہاں گئے وہ 6 ارب؟ اور یہ 15 ارب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ ریلیز ہوں گے تو بڑے اسٹور خرید لیں گے یوٹیلیٹیز سے, سارے آن پیپر 15 ارب یوز ہوں گے اور یہ کسی کے جیبوں میں چلا جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی رانا تنویر حسین صاحب, ایک بہت اہم سوال ہے, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ 17 مہینے میں حکومت اور اتحادیوں کے اختلافات تو بڑے شدید ہوئے. ابھی ایک پارٹی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی کمپرومائز ہو گیا دوبارہ. کن شرائط پہ ہوا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو پتا تھا وہ دو بڑے اہم شرائط تھے. تیسرا ڈیولپمنٹ فنڈز تھا, لیکن 2 اہم تھے. ایک جو میں نے ذکر کیا مونس الہی کے وفاقی وزارت جو نہیں دی جا رہی تھی, اور دوسرا پرویز الہی کو ایز اے چیف منسٹر کے طور پر ایکٹ کرنا ڈیفیکٹو, وہ بھی ان کو اختیارات نہیں تھے. بہرحال تو اب اتحاد ہو گیا ہے. لیکن یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مڈ ٹرم الیکشن جو ہے وہ سولوشن ہے. جو موجودہ حالات ہے, اختلافات ہے, معیشت کی بحران, ہر چیز کا بحران, سیاسی انتظامی, تو آپ کس حد تک اپوزیشن, خاص طور پہ اپوزیشن کس حد تک متحد ہے مڈ ٹرم کے لیے سر؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی اہم طاقت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ, وہ اس کے لیے رضامند ہوگی سر؟ دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب, بڑا ہی آج کل یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح ہمارا ملک اس وقت کرائسس میں ہے, ہر طرح کا کرائسس ہے. گورنر کا کرائسس ہے, گورننس کا کرائسس ہے, معیشت کا جو حال ہے آپ کے سامنے ہے.
مہنگائی اور بے روزگاری جو لوگوں کو تنگ کیا ہوا ہے ان ایشوز نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس سے تبھی ملک نکل سکتا ہے جب ایک اچھی گورننس ہو، جب اکنامک پالیسی یا ایک ایسی پارٹی ہو جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے، ایسی حکومت ایک ایسے پروسیس سے آئے جس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ایک فیئر اینڈ فری، ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، صاف ستھرا الیکشن ہو، اور جس کو بھی کوئی مینڈیٹ ملے، جس پارٹی کو ملے، وہ آ کر حکومت بنائے اور آگے لے کے اپنی پالیسیز کے مطابق ملک کو آگے بڑھے۔ یہ اس کا حل ہے، یہ اس کرائسس سے باہر آنے کا۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اپوزیشن یا جو دوسرے ریلیونٹ لوگ ہیں اس پہ متفق ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی تو یہ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا وہ ایک دھاندلی زدہ الیکشن تھا، اور وہ ایک خاص اسکیم آف تھنگس تھی، ان کے ذریعے ایک ایسے حکومت کو لایا گیا، انسٹال کیا گیا جس کو ایک خاص قسم کا کوئی ایجنڈا تھا۔ تو ابھی جو اگر کام چل ہی نہیں رہا، ملک آگے بڑھ ہی نہیں رہا، اور ہر آنے والا دن جو ہے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید مزید گنجائش نہیں رہی کہ اس بوجھ کو لے کے آگے چلا جائے۔ تو وہ الیکشن ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن والے کے یہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، اس الیکشن کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ رہی بات جو آپ نے کہا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں وہ مان جائیں گی، تو ڈیفینیٹلی جب ملک چل ہی نہیں رہا، جب ملک آگے بڑھ ہی نہیں رہا، تو یہ بوجھ کب تک کوئی اٹھا سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑا اٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دا ڈیسیژن۔ اگر ہم لیٹ کریں گے، اگر ہم اس میں شائع ہوں گے، اس میں کوئی ایسی شائع ہونے والی بات نہیں ہے کہ یہ کام ہوا ہے تو اس کو انڈو کیسے کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ نہیں چل رہی، اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے بیکاز آف سم ہینڈی کیپس جو بھی ہیں، چاہے لائز کی طرف سے ہیں یا ان کے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے پاس دوبارہ جائیں مینڈیٹ لینے کے لیے، تاکہ اگر ان کو مینڈیٹ ملے اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ بنا سکیں تو آ کر اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کریں۔ تو میں سمجھتا اس میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو پاکستان میں ہونی ہے، یہ دنیا میں جتنے بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہیں، پارلیمنٹری اسپیشلی، جہاں جہاں بھی ہے وہاں ارلی الیکشن، مڈ ٹرم الیکشن، آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ نام دے لیں، وہ پروویژن ہے۔ کہ بعض ملکوں میں تو بڑی، جس طرح ہندوستان ہے ہمارا ہمسایہ، اس نے تو ایک آدھ الیکشن 26 دن بعد، 2-3 مہینے بعد بھی کرائے ہیں، الیکشن جنرل الیکشن کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیموکریٹک پروسیس مضبوط ہوگا، اور ڈیموکریٹک ادارے جو ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کا رول آف لا ہم جس کو کہتے ہیں، یا کانسٹیٹیوشن کی حکمرانی، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کہ اپوزیشن تو چاہتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس میں اپنا جو حصہ ڈالیں، ایک کرائسس کو پاکستان میں جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر رمیش کمار، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ایک بڑا پوائنٹ دیا ہے، وہ وہیں سے سوال میرے پاس کچھ اور تھا، لیکن میں اسی سے ایک سوال اٹھا لیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے یہ کہ آپ کی جو حکومت ہے ایک مخلوط حکومت ہے، اور آئے دن آپ کا اتحادیوں سے جھگڑا بھی ہو رہا ہے، آئدر وہ جائز مطالبات ہیں یا آپ کا یہ وہ بلیک میلنگ ہے، کیونکہ 17 مہینوں میں آپ نے ریٹن معاہدے میں سے ایک معاہدہ بھی کسی اتحادی کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ جو ابھی دوبارہ آپ کا ملاپ ہوا ہے، پھر چند دن بعد جو ہے وہ ناراضگیاں اور اختلافات پریس میں آئیں اور پریس کانفرنس ہوں، بڑی بڑی بات ہو، تو کیا بہتر نہیں ہے سر کہ ملک آپ سے نہیں چلایا جا رہا ہے مخلوط حکومت کی وجہ سے، اکانومی کی وجہ سے، پالیسیز نہیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، تو ایک دفعہ پھر عوام میں جایا جائے اور عوام میں جا کے آپ بھاری مینڈیٹ لے کے آئیں جہاں 2/3 میجورٹی آپ کی ہو اور آپ بہتر طور پر سارے فیصلے کر سکیں جو آج وزیر اعظم نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے سر؟
डॉक्टर दानिश, राना तनवीर साहब बहुत बड़े मेरे दोस्त भी हैं, मैं इनके घर भी यहाँ पे जाता था और अच्छी आज भी मेरी न्याज़मंदी है उनके साथ। सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं भी 2002 से 4 हुकूमतों को देखता आ रहा हूँ। एक जो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जब भी जो पाकिस्तान के अंदर ये वतीरा रहा है, जब भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जीत के आती है उसको यही नारा अपोजिशन देती है कि भाई ये मैनेज इलेक्शन थी, ये सिलेक्टेड हुकूमत थी। ये आज नहीं, आज जो आपस में बैठे हैं ना पीपल्स पार्टी PMLN, ये भी एक दूसरे के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाते थे। अगर आप माजी की तकरीरें देखें, मैं समझता हूं हमें उन तकरीरों से उन हालात से अब निकलना पड़ेगा। जो इलेक्शन होते हैं इलेक्ट्रो रिफॉर्म के जरिए हमें बेहतरी आएगी, ऐसे इल्ज़ामात से हम निकलें। जो भी गवर्नमेंट जिसको मैंडेट मिले वो अपना टाइम पूरा करे। पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बहुत ज्यादा हालात खराब थे, हर दिन बोला जाता था कि आज गई कल गई और टीवी प्रोग्राम चलते थे। मगर मियां साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे, सब लोग अपने MNAs जो PMLN के थे वो उनको बताते थे कि इसको ऐसे हम कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। मगर मियां साहब ने कहा नहीं, वो अपना टाइम पूरा करे। और जब PMLN की गवर्नमेंट आई, PTI ने उसको गिराने की कोशिश की। यही रोल आसिफ जरदारी साहब ने किया कि ये, मगर इल्जाम तब भी रोजाना एक दूसरे के ऊपर लगते थे, रोजाना एक दूसरे के ऊपर। 2002 से तो हर असेंबली में मैं भी देखता आ रहा हूं, अपोजिशन यही बात करती है जैसे आज बात हो रही है। मैं ये कहता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी कोई न कोई किसी न किसी हल्के का मैंडेट लेके आती है, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आए। हो सकता है शुगर इंडस्ट्री का जितना मुझे पता हो इतना और किसी को नहीं पता हो, मगर एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना और किसी को पता हो उतना मुझे नहीं पता हो। हर बंदे को जिस जिस फील्ड में नॉलेज है वो अच्छी तजावीज के साथ है। ब्रिटिश में पता है क्या होता है? ब्रिटिश में एक व्हाइट पेपर और ग्रे पेपर आता है। जो भी मेंबर के पास जो तजावीज होती है वो व्हाइट पेपर के जरिए दी जाती है, मेंबर के अंदर सर्कुलेट की जाती है। 15 दिन के बाद वो ग्रे पेपर के तहत वो कंसेंसस के साथ आ जाती है, तब ये मुल्क आगे तरक्की करते हैं। आज हमारा मुल्क भी ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है जिसके अंदर हमें अच्छी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए। ये हर हुकूमत के ऊपर इल्जाम होता है, मगर हर हुकूमत ये कहती है, हर हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम होता है डॉक्टर दानिश, हर हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम होता है, मगर हर हुकूमत कहती है कि मैं अच्छी चल रही हूं। और ये कब पता चलता है? अगर आपको नया कारोबार भी खोले, नया कारोबार भी खोले तो भी उसको टाइम लगता है, फिर वो ग्रिप पकड़ती है, पिछली हुकूमतों, तब आगे बढ़ता है काम। पिछली मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। पिछली हुकूमतों पे करप्शन के इल्जामात थे, लेकिन आपकी हुकूमत पे तो करप्शन के साथ साथ नाअहलियत के इल्जामात आ रहे हैं सर, 17 महीने के अंदर ही आ रहे हैं। कमेंट्स फिर मैं जाऊंगा। देखिए अपना डॉक्टर दानिश, मैं नाअहली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर मिस मैनेजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि मिस मैनेजमेंट है जो बेहतर तरीके से जा सकते थे। जी सेनेटर रुबीना खालिद साहबा क्या कहती हैं, क्या सॉल्यूशन है आपके सामने? खान के होते हुए करप्शन नहीं होगी। ठीक है, आप एक काम करें ना, आप फॉरेन फंडिंग का वो जो केस है वो खोल देना, खोलते ही नहीं है ना आप, वो खोल दें, BRT खोल दें, मालूम जब्बा खोल दें, कुछ और केसेस मैं दे देता हूं उसको खोल दें। नहीं अभी के जी रुबीना खालिद साहबा, जी रुबीना खालिद साहब, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बना उसके बाद बात करें। रुबीना खालिद साहबा, रुबीना खालिद। देखिए रमेश कुमार साहब, मुझे लगता है कि ठीक है, किसी भी हुकूमत में जब आप होते हैं, किसी के भी इत्तेहादी होते हैं, सिर्फ आपका फ़र्ज़ है, आप अपनी पार्टी को डिफेंड ज़रूर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ब्लेटेंटली डिफेंड करना मैं समझती हूँ कि ये बात सही नहीं है। डॉक्टर साहब एक बड़े बाशऊर इंसान हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ। उनका ये कहना कि भाई महंगाई जो थी, इस तरह की महंगाई पिछली हुकूमतों में भी थी, मानती हूँ, कोई कभी कभी क्राइसिस आ जाता था, कभी आटे का आ जाता था, लेकिन वो एक आध चीज़ का क्राइसिस होता था। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी पिछली हुकूमत है जो गुजरी है जिसके होते हुए एक जो क्राइसिस है वो हर एक चीज़ पे है। आप उठा लें, दवाइयों से लेके, खुराक से लेके, यूटिलिटी बिल से लेके, पेट्रोल से लेके, जो चीज़ है इस मुल्क में इस वक्त आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ऐसी सूरत हाल तो कभी भी नहीं थी। देखें आप ज़रूर ये पिछली हुकूमत आप लोग कहते रहते हैं, लेकिन उसमें भी इंसाफ से काम लें। तहरीक इंसाफ नाम है आपकी पार्टी का, तो कम से कम इतना इंसाफ तो करें, जो सच है वो तो बताएं।
دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ چلے جی کرپشن تو نہیں ہے نہ وہ ہے مس مینجمنٹ ہے. تو مس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ مس مینجمنٹ نااہلی ہوتی ہے اردو میں. اگر آپ مس مینجمنٹ کسی کو کہیں گے تو بد انتظامی کرنے والا نااہل ہی ہوتا ہے نا. ایک نااہل انسان جو ہے، ایک نااہل ٹیم جو ہے وہی بد انتظامی کرے گی، وہی مس مینجمنٹ کرے گی. اگر آپ اچھی ٹیم لے کر آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے، مینج کرنے والے لوگ ہوں گے، تو پھر مس مینجمنٹ نہیں ہوگی. تو پھر یہ مان لیں کہ آپ نے جو ٹیم سلیکٹ کی ہے وہ جو ہے اس قابل نہیں تھی کہ اس کو اس کام کے لگایا جاتا. لیکن جو بھی کیا خیر آپ نے کم از کم مان تو لیں کہ آپ سے غلط ہو گیا ہے. ابھی تک تو آپ لوگ اسی انسسٹ کیے جا رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کا جو بھی بوجھ ہے وہ آپ مزید جو ہے وہ اس کے سہارے آپ نکل نہیں سکتے اب ان چیزوں سے. اب آپ نے جواب دہ ہونا ہے اپنی پرفارمنس کے لیے جو کہ نیل اور زیرو ہے، بلکہ صفر سے بھی کچھ نیچے ہے. تو یہ جو ہے اس طرح کی تعویلیں دینا کہ اور اس طرح سے کہنا کہ ٹائم ضرور پورا کرے. پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس بات کو پروموٹ کرتی ہے کہ حکومتوں کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ حکومت جو ہے اگر یہ اپنا ٹائم پورا کرتی ہے تو خدا نہ کرے ہم سب کا ٹائم پورا ہو جائے گا، پاکستان کا ٹائم پورا ہو جائے گا اگر ان کو مزید اس طرح سے ہاتھ کرنے دیا گیا جو ہی کرنا چاہتے ہیں. تو ٹائم تو آپ ضرور پورا کریں، ہم آپ کو فل سپورٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس میں ملک کا ٹائم تو نہ ختم کریں نا. ملک کو تو اور ملک کے عام شہری کو کم از کم سانس لینے کی اجازت دے دیں. ڈاکٹر صاحب جی لیکن آپ نے یہ بتایا ڈاکٹر دانش اگر نہیں سولوشن تو میں نے آپ سے کہا، میں نے دیکھیں آج بلاول صاحب نے ہمارے چیئرمین صاحب نے سولوشن دیا ہے. انہوں نے سولوشن دیا ہے کہ مان لیں کہ بھئی ہم سے ہو گئی ہے مس مینجمنٹ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مان لیں اور کوئی طریقہ کار بتائیں، آ کے یہاں ایکسپلین کریں کہ اس کا کیا حل ہے، بیٹھیں بات کریں. لیکن پرائم منسٹر صاحب تو اس ایوان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں آ کے کوئی بات کریں یا کسی سے بات کو ڈسکس کریں یا رسپانسبلٹی لیں. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر رمیش کمار کچھ کہہ رہے ہیں، آپ جلدی سے کہیں سر. اگر ان کی ایگو اور انا جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دے دی. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر رمیش کمار یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے عمران خان کی کریڈیبلٹی یا ان پہ کرپشن کے چارجز ہو سکتے ہیں، پرائم منسٹر بننے کے بعد نہیں. یہ ابھی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے کا تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جب سے یہ پرائم منسٹر بنے ہیں اس کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کرپشن نہیں کرتے. جی بولیے سینٹر صاحب. کیونکہ میں اس وقت حکومت میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے. جملہ مجھے بولنے کی اجازت دیں، پھر آپ ڈاکٹر صاحب آپ جی بولیں روبینہ صاحب. مجھے صرف ایک جملہ بولنا ہے کہ آپ نعرہ لے کے آئے تھے اکراس دا بورڈ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، لیکن آپ نے آ کے تو اکراس دا بورڈ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جینا اجیرن کر دیا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک. جو غریب تو پہلے ہی پسا ہوا تھا لیکن ٹھیک ہے. رمیش کمار صاحب آخری منٹ ہے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک چیز انہوں نے بات کی کہ مس مینجمنٹ اور نائل میں فرق یہ ہے، مس مینجمنٹ اور نائل میں فرق یہ ہے کہ کسی کو میں کہوں کہ آپ غلط بات کر رہے ہو یا کسی کو میں آپ کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. بلاول صاحب کی اسپیچ میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں، مگر آج مایوس کن تھی کہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی اسپیچ بیلو دا بیلٹ تھی. ایسے الفاظ کا چناؤ ان کا نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کہتے ہو کہ کرپشن، میں نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کی اس گورنمنٹ میں کوئی کرپشن کا اسکینڈل بڑا نہیں ہے، کوئی ایسی مس مینجمنٹ یہ ہے کہ گندم کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، مگر اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کو بھی اپنی آنکھ کی پچی دیکھنی پڑے گی کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے. مجھ سے کوئی چیز دور نہیں ہے، مگر میں عمران خان صاحب کا خود اسٹیٹمنٹ ہے، ہمارا بھی اس میں قصور ہے. عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو مہنگائی کا مافیا ہے وہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو خود مانتے ہیں سر، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں بزنس مین ہوں، رانا صاحب بزنس مین ہے، ان کو کہیں کہ یہ جو سب سے زیادہ بڑی بزنس مین ہے، اس میں کیا رپورٹ ہے. جی سر ڈاکٹر صاحب ان کو کہیں کہ ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے جو ویٹ پہ اور چینی پہ آئی ہے وہ پبلش کر دیں، وہ پبلک کر دیں. ہاں اسے کھول دیں، اسے پبلش کر دیں. بہت زبردست بات کی ہے. آپ ہی کی حکومت ہے، آپ کا ادارہ ایف آئی اے، اور جو انکوائری ہوئی ہے وہ پبلش کر دیں، بالکل کر دیں.
تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.